نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ پوچھ کہ کس کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں، کہہ دے اللہ کا ہے، اس نے لکھی ہے اپنے ذمے مہربانی، البتہ تم کو اکٹھا کر دے گا قیامت کے دن تک کہ اس میں کچھ شک نہیں جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے۔ خلاصہ تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مخالفین سے بطور الزام حجت کے کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملک ہے؟ اول تو وہ بھی یہی جواب دیں گے جس سے توحید ثابت ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے مثل خوف مغلوبیت کے جواب نہ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ہے، سب اللہ ہی کی ملک ہے، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ مہربانی فرمانا اپنے ذمے لازم فرما لیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر تم نے توحید کو قبول نہ کیا تو پھر سزا بھی بھگتنا پڑے گی، کیونکہ تم کو خدا تعالیٰ قیامت کے روز قبروں سے زندہ اٹھا کر میدان حشر میں جمع کریں گے، اور قیامت کی حالت یہ ہے کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے کو یعنی اپنی عقل و نظر کو ضائع یعنی معطل کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لاویں گے۔ اور ان سے بطور اتمام حجت یہ بھی کہیے کہ اللہ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ رات میں اور دن میں رہتے ہیں اس کے، اور اس سے پہلی آیت قل لمن ما فی السماوات والارض کے مجموعے کا حاصل یہ نکلا کہ جتنی چیزیں کسی مکان میں ہیں یا کسی زمان میں ہیں سب اللہ کی مملوک ہیں، اور وہی سب سے بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اثبات توحید کے بعد ان سے کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کچھ کے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو سب کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں کھلاتا کیونکہ وہ کھانے پینے کی احتیاج سے بالاتر ہیں، تو کیا ایسے اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود قرار دوں؟ آپ اس استفہام انکاری کی تشریح میں خود فرما دیجئے کہ میں غیر اللہ کو معبود کیسے قرار دے سکتا ہوں جو عقل و نقل کے خلاف ہے۔ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کر لوں جس میں عقیدہ توحید بھی آ گیا، اور مجھ کو یہ کہا گیا کہ تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ معارف و مسائل آیت قل لمن ما فی السماوات والارض میں کفار سے سوال کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین اور ان کی تمام کائنات کا مالک کون ہے؟ پھر خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ سب کا مالک اللہ ہے۔ کفار کے جواب کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب کفار مکہ کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ وہ اگرچہ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے مگر زمین و آسمان اور کل کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ میں لفظ اِلیٰ یا تو فی کے معنی میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اولین و آخرین کو قیامت کے دن میں جمع فرما دیں گے، اور یا جمع فی القبور مراد ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ قیامت تک سب انسانوں کو قبروں میں جمع کرتے رہیں گے یہاں تک کہ روز قیامت میں سب کو زندہ کریں گے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ اپنے ذمہ وعدہ کا تحریر فرمایا جو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔
الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اس میں ارشاد ہے کہ شروع آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی عموم رحمت کا ذکر ہے، کفار و مشرکین اگر اس سے محروم ہوئے تو وہ خود اپنے عمل سے محروم ہوئے، انہوں نے حصول رحمت کا طریقہ یعنی ایمان اختیار نہیں کیا۔ قرطبی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔